قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من أدرك من الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ سے ایک رکعت پا لے تو پھر اس کے ساتھ دوسری یعنی آخری رکعت ملا لے۔ اسلام میں نماز جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، اس کے بے شمار فضائل اور اس دن کے بے پناہ فیوز و برکات ہیں۔ اس اہمیت و فضیلت کے پیش نظر اس کی تیاری کا خصوصی حکم دیا گیا ہے، اور اس نماز کے واسطے آنے کے آداب اور اس سے متعلق متعدد احکام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ جو جمعہ کی عمدہ تیاری کریں، وقت سے پہلے مسجد میں حاضری ہو، توفیق الہی کے بقدر نوافل کی ادائیگی کریں، خطبہ غور سے سنیں اور فرائض سنن کی ادائیگی سے لے کر اس دن سے متعلق مسنون اعمال و افعال انجام دیں، مثلاً غسل، خوشبو، مسواک، سورہ کاف کی تلاوت، کثرت درود شریف اور قبولیت کی سعادت سے استفادہ وغیرہ، جیسا کہ اس سے پہلے اسباق میں بیان ہو چکا ہے۔ جمعہ والے دن نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعت نماز سنت، فرضوں کے بعد 4 رکعت نماز سنت، پھر 2 رکعت نماز سنت، کل 6 رکعت سنتے ہیں۔ پہلے والی 4 ملائیں تو جمعہ کی 10 سنتے ہیں۔ یہ تمام سنتیں موقدہ ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ایک ہے جن میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل سے مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لہذا وہ نہیں چاہتا کہ کسی ایک مسئلہ میں بھی مسلمان متحد متفق رہیں۔ شیطانی مشن یہ ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف افتراق اور دینی انتشار پھیلایا جائے، اور دشمن سے اس کے سوا توقع بھی کیا ہو سکتی ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ جمعہ کے بعد 6 رکعت ادا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طرح نمازیں ادا کر رہے ہیں کرتے رہیں، فرائض بھی، واجبات بھی اور سنن نوافل بھی، اور کسی شیطانی آواز پر کان نہ دھریں۔ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ نیکیوں سے روکتا ہے، گناہوں کی ترغیب دیتا ہے۔ مسلمان اپنے رب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بزرگان دین سلف کے راستے پر چلتے رہیں۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے، اور یہی جنت کا راستہ ہے۔ جو شیطانوں کے چکر میں پھنس گیا جہنم رسید ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ شیطانی شر سے بھی بچائے اور نفسانی شر سے بھی بچائے۔ جمہور ائمہ کرام کے نزدیک جمعہ کی سنتیں ثابت بھی ہیں اور متعین بھی، مگر تعداد کتنی ہے اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ سے پہلے کی سنتیں 2 رکعت ہیں، اور احناف اور حنابلہ کے نزدیک 4 رکعت ہیں۔ سنن ترمذی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زوال کے بعد 4 رکعت نماز ایک ہی سلام کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ اس حدیث سے زوال کے بعد 4 رکعت ادا کرنے سے متعلق حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ثابت ہو رہی ہے، اور اس میں چونکہ جمعہ کا استثناء نہیں ہے بلکہ یہ تمام ایام کو شامل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن فرض نماز سے پہلے بھی 4 رکعت سنت ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ معجم کبیر میں ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق نے نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن سلمی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں جمعہ سے پہلے اور بعد میں 4 رکعت پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ جمعہ کے بعد کی سنتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 رکعت ہیں۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کے بعد نماز پڑھے تو اس کو چاہیے کہ 4 رکعت پڑھے۔ صحابین کی دلیل کے مطابق امام ترمذی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اقاموا الجمعہ کے بعد 6 رکعت پڑھنے کا ذکر کیا ہے۔ مصنف ابن شیبہ میں ہے کہ سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جمعہ کے بعد 6 رکعت ادا فرماتے، پھر 2 رکعت، پھر 4۔ مصنف عبدالرزاق میں ہے امام ابو عبد الرحمن سلمی تابعی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حکم فرماتے کہ ہم جمعہ سے قبل 4 رکعت اور جمعہ کے بعد 4 رکعت ادا کریں۔ اس ساری تفسیر کا خلاصہ یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز میں سنت نفل ملا کر کل 14 رکھتے ہیں، جن میں سے 4 رکعت جمعہ سے پہلے سنت مؤکدہ ہیں، 2 رکعت نماز جمعہ یہ فرض ہے۔ اس کے بعد 4 رکعت طرفین امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک، اور 6 رکعت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہیں، اور یہی قول راجح ہے۔ آخر میں 2 رکعت نفل ہیں۔ واضح رہے کہ جمعہ میں نوافل کے علاوہ کل 12 رکعتوں کا ثبوت ملتا ہے۔ جمعہ کے وقت فرض سے پہلے 4 رکعتیں 1 سلام سے سنت مؤکدہ ہیں، اور فرض کے بعد بھی 4 رکعتیں 1 سلام سے سنت مؤکدہ ہیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جمعہ کے بعد 6 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، پہلے 4 1 سلام سے، پھر 2 رکعت 1 سلام سے۔ دونوں طرف صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ افضل یہ ہے کہ جمعہ کے بعد پہلے 4 رکعت پڑھے پھر 2، تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ باقی احادیث میں جمعہ کے بعد نفل کی کوئی متعینہ مقدار مذکور نہیں ہے، اس لیے جمعہ کے ساتھ نفل کا نہ کوئی اختصاص ہے نہ نوافل کی کوئی تحدید ہے۔ آدمی کی مرضی ہے، جتنی چاہے پڑھے۔ نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں۔ اگر کوئی شخص دل میں جمعہ پڑھنے کا ارادہ کر لے تب بھی نماز جمعہ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی زبان سے کرنا چاہے تو اس طرح کہے کہ میں جمعہ کی 2 رکعت فرض کی نیت کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ واضح ہے کہ جس طرح ظہر سے قبل 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح جمعہ کی نماز سے قبل بھی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ یہ 4 رکعت سنت جمعہ ہیں، نہ کہ سنت ظہر۔ اسی طرح جمعہ کے بعد کی سنتیں بھی سنت جمعہ ہیں، نہ کہ سنت ظہر۔ جمعہ سے قبل اور بعد کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کرنے کا دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے، اور زبان سے نیت کر لے تو وہ بھی بہتر افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنے خصوصی فضل و کرم کا مستحق بنائے، اور جمعہ کے دن کی برکتوں اور بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔